کبھی کبھی تو میں اس قدر اکیلی ہو جاتی ہوں کہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی ہوں۔ خود سے کی گئی باتوں کا خود ہی جواب دیتی ہوں۔ اپنی ہی آواز سن کر اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے مجھے۔ اقصیٰ نے آگے بڑھ کر میز پر پڑے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا، ایک لمبا سانس لیا اور گلاس ہاتھ میں لیے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اور جانتے ہو کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ میں اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں ہوں، لیکن یہ کم بخت خاموشی مجھے اس نہج پر پہنچا دیتی ہے کہ جیسے میں ایک گہرے سمندر میں ڈوبتی جا رہی ہوں اور میرا وجود بھاری ہو کر آہستہ آہستہ تہہ کی جانب بڑھتا جاتا ہے۔ میرا اکیلے کمرے میں خود کلامی کرنا اس سمندر میں ہاتھ پیر مارنا ہے۔ میں ڈوبنا نہیں چاہتی اور مجھے مدد بھی نہیں چاہیے، بس یہ چاہتی ہوں کہ کوئی دور کنارے سے میرا نام لے کر مجھے پکارتا جائے اور مجھے احساس رہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہے اب مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں تھاما شیشے کا گلاس اپنے قریب کیا اور اس میں بھرے پانی کو دیکھتے ہوئے کہیں کھو گئی۔ یہ خواہش بھی کم نہیں ہے۔ کوئی کیوں تمہارے لیے کنارے پر بیٹھا رہے گا بھلا؟ سعد نے اپنے سامنے بیٹھی اس دان پھان سی لڑکی کو دیکھا جو ابھی کچھ دیر پہلے کھانا کھاتے ہوئے اتنی مضبوط لگ رہی تھی کہ جیسے اکیلی زمانے سے لڑ جائے گی۔ وہ مناسب سے قد کی 30-32 سالہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو زندگی کی سختیاں جھیلتے ہوئے اس وقت کندن بننے کے مراحل میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک رہتی تھی اور اس کے پر اعتماد طریقے سے بات کرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے ہرگز معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی آتش فشاں پل رہا ہے۔ وہ تب سے ریستوران میں بیٹھا اس کی کہانی سن رہا تھا، لیکن اس کی آخری بات پر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ دونوں ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ملے تھے اور اقصیٰ کی کھلی کتاب جیسی طبیعت سعد کے لیے کافی اچنبھے کا باعث تھی۔ وہ اپنے آپ میں اور خاموش رہنے والا سیدھا سادہ سا انسان تھا، لیکن اقصیٰ کو اس میں ایک اچھا سامع نظر آ گیا۔ آج کام کے بعد دونوں ریستوران کھانا کھانے آئے تو اقصیٰ کو بہانہ مل گیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، یا شاید شل ہوتے بازوؤں اور ڈوبتے ہوئے وجود کے ساتھ اس کے لیے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ وہ اس طوفانی سمندر سے اکیلی لڑ رہی ہے اور کنارے پر کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا تم ایسے ہی سب کو اپنی آپ بیتی سنا دیتی ہو؟ ایسے ہی کسی بھی اجنبی کو؟ سعد کو بات مکمل کرتے ہی احساس ہوا کہ اسے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ نہیں، لیکن زخم تازہ ہے نا، اسی لیے خون رستا ہے اور دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم یہ کہانی سننے والے پہلے شخص ہو اور نہ ہی تم میں مجھے کوئی مسیحا نظر آیا ہے، لیکن یوں سمجھو کہ میں تیرتے تیرتے تھک کر ڈوبنے لگی تھی کہ مجھے دور ساحل پر تمہاری آواز سنائی دی اور میں نے دوبارہ ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ فکر مت کرو، تمہیں ساحل پر بیٹھے رہنے کا نہیں کہوں گی۔ وہ پہلے کی طرح مضبوط لہجے میں بولی تو سعد مزید شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے واپس پلٹنے کے بارے میں نہیں سوچا کبھی؟ سعد اب پوری توجہ سے اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اسی دوران ویٹر ان کے سامنے کافی کے 2 کپ رکھ گیا۔ اقصیٰ نے کافی کا ایک سپ لیا تو زبان جلنے کے ساتھ ساتھ اس کے گلے میں ہلکی سی کڑواہٹ بھی گھل گئی۔ میں ہمیشہ سے اپنے حق کے لیے لڑنے اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے والی لڑکی تھی، لیکن اس کے معاملے میں ڈھہ جاتی تھی۔ اس کے گھر والوں کے اصرار پر میں واپس گئی تھی، ایک بار نہیں بلکہ بار بار۔ وہ پاکستان میں بیٹھے مجھے فون کر کر سمجھاتے رہے
کہ ان کا بیٹا لاڈلا ہے، میں پیار سے سمجھاؤں گی اور بہت سارا خیال رکھوں گی تو سمجھ جائے گا۔ اور ویسے بھی وہ میری محبت تھا، چند ماہ ہی سہی لیکن ٹوٹ کر چاہا تھا اسے میں نے۔ اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اپنے گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود میں نے اس سے شادی کرنے کی رٹ نہ چھوڑی، اور میرے والدین بھی میری ضد کے آگے ہار گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے میرے بوڑھے ماں باپ جرمنی جیسے ملک کے آزاد ماحول میں رہنے والے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ ہم یورپ میں جوانی کا جتنا بھی وقت گزار لیں، ہماری زندگیوں پر بچپن اور لڑکپن میں کی گئی تربیت کی چھاپ ضرور رہتی ہے۔ اقصیٰ نے کچھ لمحوں کا توقف کیا تو سعد نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا۔ اسے اس کہانی میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی بھی تو محبت کی شادی تھی اور وہ کچھ مہینے پہلے ہی اپنی بیوی کو پاکستان سے لایا تھا۔ میں نے اسے ایک نہیں بلکہ کئی مواقع دیے۔ ہم سے جب کوئی غلط کام سرزد ہو جائے تو خود ہمیں وہ غلطی سب سے آخر میں نظر آتی ہے۔ ساری دنیا بھی اگر آپ کو تنبیہ کرتی رہے، آپ اپنی اس غلطی کو تسلیم نہ کرنے کی جو غلطی کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے بھی یہ سمجھنے میں دیر کر دی کہ میرا اس کو بار بار موقع دینا غلط تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میں بھی اسی کی طرح بننے لگی تھی۔ وہ اتنا کہہ کر ماضی کے دھندلکوں میں کھو سی گئی تو سعد سے رہا نہیں گیا۔ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا، اسی کی طرح کیسے؟ وہ کیسا تھا؟ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ وہ ایک جنونی انسان تھا، پیار لٹانے پر آتا تو اس سے اچھا کوئی نہیں تھا، اور جب غصے میں ہوتا تو تمیز اور تہذیب سب بھول جاتا اور چیخنے چنگھاڑنے لگتا، دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ غصے کی حالت میں مارنا پیٹنا اور کمرے میں بند کر دینا تو معمول بنتا جا رہا تھا۔ اسے غصہ کس بات پر آتا تھا؟ تمہاری کسی بات پر؟ سعد بے اختیار بولا تو اس نے اسے شوقی نظروں سے دیکھا۔ تو تم بھی انہی مردوں میں سے ہو جنہیں لگتا ہے کہ میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے مار کھاتی رہی ہوں، اور مرد کے ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت آ جانا بھی عورت کی غلطی ہے؟ سعد پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسے ابھی اس کی بات کا جواب نہیں ملا تھا۔ وہ اس بار تیز لہجے میں بولی، دو انسانوں کے ایک ساتھ رہنے سے ان کی مختلف عادات کا جو تصادم ہوتا ہے ان کو غلطیاں نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان عادات کے ساتھ رہنے کی کوششیں کرنا دراصل سیکھنے سکھانے کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے کا ایک بے حد ضروری پہلو ہوتا ہے۔ لیکن اس کی بعض عادتیں بہت پختہ تھیں جن کو بدلنا تو کیا، وہ ان کے بارے میں بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے جب رات کے پچھلے پہر پہلی بار گھر سے نکالا گیا تھا تو میں دروازے پہ ٹھہری نہیں تھی۔ میں اس انسان سے واپس اندر آنے کے لیے بھیک مانگنے اور اس کے آگے جھکنے کی بجائے ایک سہیلی کی طرف چلی آئی۔ میری اس حرکت سے اس کی انا کو بے حد ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر کئی برسوں کی تھکان عود آئی تھی۔ وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار تھا۔ اس بیماری کو کوورٹ نارسیزم کہتے ہیں۔ ایسے لوگ عام حالات میں اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے حد حساس ہوتے ہیں۔ آپ کی طرف سے کی گئی چھوٹی سی شکایت سے بھی ان کے جذبات کو بہت جلد ٹھیس پہنچ جاتی ہے۔ آپ کی ناراضی کے دوران آپ کو منانے کے لیے بظاہر شدید معافی تلافی اور ندامت والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن دراصل یہ ہمدردی بٹورنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمہ وقت خود ساختہ مظلوم بننے کی کوشش میں جتے رہتے ہیں۔ آپ کی عزت نفس کو مجروح کرتے رہنا، آپ کو سارے نامساعد حالات کا قصوروار ٹھہراتے جانا اور اپنی خامیوں اور غلطیوں کو بھی آپ کے سر تھوپتے جانا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپ کے ساتھ مستقل الزام تراشی اور کردار کشی والا ایسا سلوک روا رکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی ناخوشگوار واقعات اور گھریلو ناچاکی کے لیے مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا اپنے غصے پر قابو نہیں ہوتا،
بات بات پر چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتے ہیں۔ بہت وقت لگ گیا مجھے یہ سب سمجھنے میں۔ تم نے کہا کہ تم بھی اس کی طرح بن گئی تھی، تو کیا تم بھی جواب میں چیزیں توڑتی تھیں؟ وہ اب بچوں کی طرح سوالات کر رہا تھا۔ میری برداشت جواب دینے لگی تھی اور میں بھی اس کی حرکتوں پر چیخنے چلانے لگی تھی، لیکن مجھے بہت جلد احساس ہو گیا اور میں نے ایک سائیکالوجسٹ سے رجوع کر لیا۔ اپنی ذات میں بہتری لانے کا سب سے پہلا عمل اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا ہے، اور یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسے خود میں کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی، اسی لیے اس نے کپل تھیراپی سے انکار کر دیا اور پھر میں نے گھر چھوڑ دیا۔ وہاں سے آ جانے کے کئی مہینے بعد تک میں نفسیاتی الجھنوں کا شکار رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا مختلف لوگوں کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا اور گر گڑا کر معافیاں مانگنا تھا۔ میرا دل بہت بار پسیج کر واپس پلٹ جانے کو کیا، لیکن اس بار مجھے مضبوط رہنا تھا، سو میں نے اس کے ساتھ بنے ہوئے سارے ربط توڑ دیے۔ اتنا کہہ کر اس نے ریستوران کی کھڑکی کے باہر جھانکا تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ باہر سڑک پر گرتی ہوئی برف کو دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں کافی کا کپ تھاما ہوا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کو دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ابھی کچھ لمحے پہلے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ کربناک کہانی سنا رہی تھی۔ جانتے ہو کہ زندگی کا بے قیمت ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ کیا تم کبھی کسی ایسے لمحے میں قید ہوئے ہو جب وقت اور ساری دنیا آپ کے ارد گرد چل رہے ہوں اور آپ منجمد ہو گئے ہو اور آپ کی ٹانگوں نے آپ کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا ہو؟ سعد کے نفی میں سر ہلانے پر وہ پھر بولنے لگی۔ میں نے اپنے وکیل کے ذریعے اس سے رابطہ کیا کہ وہ میرا سامان لوٹا دے، میرے کپڑے، کتابیں اور کچھ ضروری چیزیں۔ میں پچھلے ہفتے جب اس شہر میں پہنچی تو ہر گلی مجھ سے سوال کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری زندگی کے کچھ بہترین سال اس شہر میں گزرے ہیں جہاں میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ طالب علمی کا زمانہ آپ کی زندگی کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے۔ میں تو آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھیں لیے اس شہر سے کبھی واپس نہ پلٹنے کا سوچ کر چپ چاپ بھاگ نکلی تھی۔ وہ گلیاں اور بازار مجھ سے میری بے وفائی کا شکوہ کر رہے تھے۔ جب میں اس عمارت کے سامنے پہنچی جہاں ہمارا فلیٹ تھا تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میرا سارا سامان ڈبوں میں بند عمارت کے باہر گلی میں پڑا بھیگ رہا تھا۔ میں نے اپنا دل ٹٹولا تو مجھے اس کے اسی قسم کے رویے کی توقع ملی، لیکن جانتے ہو اس وقت میرا حال کیا تھا؟ کہ میں اپنی بے وقتی پہ دھاڑے مار مار کر روؤں، اتنا چیخوں کہ ساری گلی کی عمارتوں کی کھڑکیاں کھل جائیں اور ان میں کھڑے لوگ میری ذلت اور رسوائی پر میرے ساتھ آنسو بہائیں، لیکن میری آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی اور میں بھاری قدموں کے ساتھ ایک ایک ڈبہ اٹھا کر گاڑی میں رکھتی چلی گئی۔ میں جو اپنی طرف سے اس دروازے کو لات مارنے کے لیے گئی تھی، اس گھر میں سے ایک دفعہ پھر سے نکال دی گئی تھی۔ میں اپنا کرچی کرچی وجود سمیٹ کر گاڑی میں بیٹھی، ایک نظر اس عمارت کی طرف دیکھا اور اس گلی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر نکل گئی۔ سعد اب اس کا کرب محسوس کر رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے دکھ کا مداوع کیسے کرے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اقصیٰ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارا بہت وقت ضائع کیا ہے۔ مجھے کسی کے ترس کھائے ہوئے لہجے اور تسلی دیتے ہوئے الفاظ کی ضرورت نہیں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی بجائے تیرنا سیکھنا چاہیے، تاکہ کبھی نہ کبھی کنارے تک آ سکوں۔ اور ہاں، مجھے یہ امید بھی توڑنی ہے کہ ساحل پر بیٹھا کوئی مجھے آوازیں دیتا رہے۔ کچھ امیدیں خود ہی توڑ دینا اچھا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی جیکٹ پہن کر گلے کے گرد مفلر لپیٹا، اپنے کھانے اور کافی کا بل ادا کیا اور باہر گرتی ہوئی برف میں چلتے چلتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس شام سعد جب گھر پہنچا تو اس کے ذہن و دل میں وہ مضبوط لہجے اور چٹان جیسے ارادوں والی لڑکی گردش کر رہی تھی۔
اس نے رات کا کھانا بد ذائقہ ہونے پر جب اپنی بیوی سائمہ پر چیخنا شروع کیا اور سالن کی پلیٹ میز پر سے نیچے پھینکی تو وہ آج پہلی دفعہ فرش صاف کرتے ہوئے غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ اسے اس گھریلو سی لڑکی میں بغاوت کرتی ہوئی اقصیٰ نظر آنے لگی۔ وہ کھڑا ہو کر دھاڑا تو وہ بھی اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے سعد کو اس کمزور سی لڑکی سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ وہ غصے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے خارجی دروازے سے باہر نکال کر سخت سردی میں کھڑا کر کے دروازہ بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے ہمسایوں کا کتا باہر کھڑی سائمہ پر زور زور سے بھونکنے لگا۔ کچھ منٹوں کے بعد دروازہ زور سے کھٹکھٹائے جانے لگا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ سائمہ باہر سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی کپ کپاتے لہجے میں اندر آنے کے لیے منتیں کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ لیے سعد سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ وہ جب آنسو پونچھتے ہوئے کچن میں اس کے لیے دوبارہ کھانا لینے گئی تو سعد کے اندر اطمینان کی لہر اترنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی شادی شدہ زندگی محفوظ ہے۔